हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरू करेंगे आब हयात का मुताला, जिसमें कि मशाहिर शोराए उर्दू की सवाने उमरी है, जिसमें कि अहद ब अहद उस शोराए इकराम का इसमें ज़िक्र किया गया है मोहम्मद हुसैन आज़ाद साहब आज़ाद ने। और इसमें जो बहुत अहम चीज़ें भी शामिल हैं, जैसे कि ज़ुबान उर्दू की तारीख़ है, बौद्ध का तसल्लुत, और ये हिंदुस्तानी और ईरानी ज़ुबानें हकीकी बहनें हैं, यानी उनके तारीख़ अदब उर्दू का यानी इसमें काफ़ी बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो कि अभी तक एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, जैसे कि ज़बान रेख्ता, उर्दू के नाम पूछे जाते हैं, है ना। तो ये सब है इसमें, और अलग अलग जो अहद हैं, मोहम्मद शाही अहद है इसमें, ठीक है। तो ब्रज भाषा पर अरबी फ़ारसी ने क्या असर किया, तो अपने तौर पर जो नज़्म उर्दू की तारीख़ भी है इसमें। और पहला दौर है जिसमें कि उन्होंने वली दकनी से शुरू किया है ना। और इन्होंने तमाम शोरा का ज़िक्र किया है और उनके कलाम को पेश किया है। तो इस पर डायरेक्टली क्वेश्चंस आ जाते हैं शोरा से भी, और इनके अदवार के पहले कुछ चंद सत्रों से भी। तो यही आज हम देखेंगे। आब हयात का मुताला हम करेंगे, कोशिश करेंगे कि ये किताब अगर आपने मुकम्मल देख लें तो काफ़ी कुछ आपको इसमें मवाद मिल जाएगा, जो कि आपके एग्ज़ाम की लिए काफ़ी अहम है। तो ये रहा, ये आब हयात ज़ुबान उर्दू की अहद ब अहद की तब्दीली के लिहाज से 5 दौर में तकसीम की गई है। इस तरह हर एक दौर अपने अहद की ज़ुबान बल्कि उस ज़माने की शान दिखाता है ना। तो ये कितने 5 अदवार में तकसीम किया गया है। अब देख लेते हैं इसकी जो फ़हरिस्त है, ये देबाचा अभी आपने देखा, आगे देखते हैं इसमें क्या है। तारीख़ ज़बान उर्दू है, ब्रज भाषा पर जब फ़ारसी ने दखल पाया तो उस पर क्या असरात हुए ये है, और तारीख़ नज़्म उर्दू है। तो नज़्म से मुतल्लिक़ जो कौल हैं वो भी आ जाते हैं। इसके बाद हम मुक़दमा शेर व शायरी का मुताला करेंगे। आगे उन्होंने क्या है, आब हयात का पहला दौर देखिए, आब हयात का पहला दौर जिसमें कि उन्होंने वली और उनके करीबुल अस्र बाकमाल, जो ये इस तरह से शुरू होता है ना। और इसमें कौन कौन से शोरा हैं, है ना। आगे दूसरा दौर है शाह हातिम खान आरज़ू, तीसरा दौर है ना मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना, मीर सोज़, मीर तक़ी मीर, रफ़ी सौदा, ये वगैरह। चौथा दौर, पाँचवा दौर है। तो यही हम आज देखेंगे, क्योंकि इससे डायरेक्टली सवाल आते हैं। इतनी बात तो हर शख्स जानता है कि हमारी उर्दू ज़ुबान ब्रज भाषा से निकली है। कई मर्तबा ये डायरेक्ट लाइन एग्ज़ाम में आई है ना। तो आप देख लें, ये इसे नोट डाउन कर लें। आगे मैंने कोशिश की है, इसका मुताला क्या है, मैंने कोशिश की है कि इसको है सरसरी तौर पर आप लोग का मुताला कर लें, जो अहम चीज़ें हैं वो मैं हाईलाइट करा दूँ आप लोगों को। तो ये देबाचा है जिसमें कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने उर्दू और उसकी तारीख़ पर जो है काफ़ी बेहद उम्दा हमें मवाद दिया है आब हयात में। ये आब हयात न सिर्फ नेट के लिए बल्कि दीगर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम, एस टेट, सी टेट और क्या बोलते हैं उसको, सेट के एग्ज़ाम के लिए भी बहुत अहम है। अब देखिए इसमें जैसे कि यहाँ पर लिखते हैं कि मीर मोहम्मद अता हुसैन ख़ां तहसीन ने 4 दरवेश का क़िस्सा उर्दू में लिखकर नौतर्ज़ मरसा नाम रखा। तो ये आ जाता है कि किस क़िस्सा 4 दरवेश को नौतर्ज़ मरसा के नाम से किसने लिखा। तो ये देखिए एक सवाल हमारा यहाँ तैयार हो गया है। आगे लिखते हैं, शुजाउद्दौला के अहद में तसनीफ़ शुरू हुई थी ये, और 1798 ईस्वी में नवाब आसिफ़ुद्दौला के अहद में ख़त्म हुई थी। तो देखिए अहद भी हालांकि नौतर्ज़ मरसा हमारे निसाब में शामिल नहीं है, लेकिन फिर भी ये इजाफ़ी हमारे लिए बहुत अहम हो गया है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। आगे देखते हैं जी। देखिए, मीर शेर अली अफ़सोस ने बाग़ उर्दू और आराइश महफ़िल लिखी। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। मीर अमन देहलवी ने 1802 में बाको बहार आरास्ता किया। हालांकि 1802 में लिखनी शुरू हुई थी और 1803 में मुकम्मल ये हो गई थी, और 1804 में पब्लिश हुई थी। इस तरह से आगे है कि बागो बहार आरास्ता किया और उन्हीं दिनों में अखलाकी मोहसिनी का तर्जुमा लिखा, है ना। आगे है, साथ ही जॉन गिलक्रिस्ट साहब ने अंग्रेज़ी में कवायद उर्दू लिखी।
श्री लल्लू लाल जी कवि ने प्रेम सागर लिखी और बेताल पच्चीसी, जो मोहम्मद शाह के ज़माने में संस्कृत से ब्रज भाषा में आई। अब आगे देखते हैं। अब आम फहम उर्दू होकर नागरी में लिखी गई, लेकिन नकारा फ़ख्र की आवाज़ को कोई दबा नहीं सकता। मीर इंशाअल्लाह खान पहले शख्स हैं जिन्होंने 1807 में कवायद उर्दू लिखकर ईजाद की। मीर इंशाअल्लाह खान इंशा ने जो ये पहले शख्स हैं जिन्होंने 1807 में कवायद उर्दू लिखकर ईजाद की। कौन सी किताब? दरियाए लताफ़त, है ना, वो उर्दू कवायद पर पहली किताब है। आगे देखते हैं। आब हयात का पहला दौर। देखिए तमहीद में वो क्या लिखते हैं, नज़्म उर्दू के आलिम का पहला नौरोज़ है। नफ्स नातिक़ा की रूह यानी शायरी आलम वजूद में आई थी, मगर बच्चों की नींद पड़ी सोती थी। वली ने आकर ऐसी मीठी आवाज़ से गज़ल ख़्वानी शुरू की है कि इस बच्चे ने अंगड़ाई लेकर करवट ली। ये कोटेशन आप लोग नोट डाउन कर लें आब हयात का पहला दौर हेडिंग डालने के बाद। और ये वली तगनी ने ऐसा ये आता रहता है, हालांकि अभी इतना ट्रेंडिंग नहीं है, लेकिन पिछले एग्ज़ाम्स में अगर हम देखें तो ये हमें सत्रह देखने को मिल जाती हैं। ये देखें, शम्स वली उल्लाह यानी वली दकनी, ये नज़्म उर्दू की नस्ल का आदम जब मुल्क अदम से चला तो उसके सर पर अव्वलियत का ताज रखा गया, जिसमें वक्त के मुहावरे ने अपने जवाहरात चरख किए। देखिए मुल्क अदम का ये क्या है, नस्ल का आदम, नज़्म उर्दू की नस्ल का आदम। तो ये है कि वली दकनी को बाबा आदम किसने कहा था? मोहम्मद हुसैन आज़ाद नहीं कहा था ना। तो ये चीज़ आप नोट डाउन कर लें वली दकनी से मुतल्लिक। वली जब दिल्ली आए तो इन्होंने क्या किया था, दिल्ली आए किसके साथ? अबुल मुआली के साथ ये दिल्ली आए और यहाँ इन्होंने शाह सादुल्ला गुलशन के मुरीद हुए थे। ये दोनों नाम भी आप नोट डाउन कर लें। और शायद उनसे शेर में इस्लाह भी ली होगी, ये इन्होंने यहाँ पे लिखा है ना। अब आगे ये नमूना दिखाते हैं कि किस तरह के अल्फाजों का इस्तेमाल वली दगनी ने अपनी शायरी में किया है। ये कोटेशन भी देख लें आप लोग। शायर कुदरत के दीवान में एक से एक मजमून नया है, मगर ये लतीफ़ा भी कुछ कम नहीं कि शायरी का चिराग तो दक्कन में रोशन हुआ और सितारे उसके दिल्ली के उफ़क़ पर तुलू हुआ करें, है ना। और ये वली की गज़ल या गज़लों के कुछ अशार। तुजलब की सिफ़त लालो बदख्शां से कहूँगा, जादू है तेरे नैन गज़ाला से कहूँगा। अगले शायर हैं शाह मुबारक आबरू। वली के बाद कौन आ गए हैं? आबरू, शाह मुबारक आबरू। आबरू तखल्लुस मशहूर शाह मुबारक के नाम से थे। असली नाम इनका था नजमुद्दीन। तो आप इनका सही नाम लिखें, नजमुद्दीन शाह मुबारक आबरू। ये पूछा जाता है कि आबरू का पूरा नाम क्या था, और नीचे दे दिए जाते हैं दो तीन ऑप्शन, और आपको सिलेक्ट करना होता है। शाह मोहम्मद गौस ग्वालियरी की औलाद में थे, बावजूद ये कि बूढ़े शायर थे और पुराने मशाक थे, मगर खान आरजू को अपना कलाम दिखा लेते थे। ये नजमुद्दीन शाह मुबारक आबरू। ये जो नजमुद्दीन आबरू थे, ये एक आँख से माजूर थे। इनकी और मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना की खूब चश्मकें होती थी, बल्कि इनमें आँख का भी इशारा हो जाता था। आबरू की आँख में एक गांठ है ना। आबरू शब शायरों की ये इस तरह से। तो शाह मुबारक आबरू भी कहते थे, क्या करूं हक़ के लिए को कोर मेरी चश्म है ना। आबरू जग में रहे तो जाने जाना पश्म है, कि आबरू जग में रहे तो जाने जाना पश्म है। तो इनमें चश्मक रहती थी। ये भी याद रखें कि शायर की आंख में गांठ थी, तो वो शाह मुबारक आबरू। आगे ये आबरू के कलाम के चंद नमूने इसमें हैं। अगले शायर हैं शेख शरफुद्दीन मजमून, जिनका नाम था शेख फरीदुद्दीन शकरगंज की औलादों में से थे। इनका नाम था मजमून, तखल्लुस रखते थे, नाम था शेख शरफुद्दीन। और ये क्या है, अकबराबाद वतन था और दिल्ली में आ रहे थे। असल पेशा सिपाहगिरी था इनका। जैसे कि आबरू के साथ था कि उनकी आंख में एक गांठ थी, वैसे ही क्या था कि शरफुद्दीन मजमून के दांत टूट गए थे नज़ले की वजह से। तो इनको भी लोग चिढ़ाया करते थे,
ہے نا. دیکھیے یہاں ہے اس زمانے کے لوگ کس قدر منصف اور بے تکلف تھے، باوجود یہ کہ مضمون رسیدہ تھے اور خان آرزو سے عمر میں بڑے تھے، مگر انہیں غزل دکھاتے اور اصلاح لیتے تھے. یہ نزلے سے دانت ٹوٹ گئے تھے مضمون کے، اس لیے خان موصوف انہیں شاعر بیدانہ کہتے تھے. یہ یاد رکھیں، شاعر بیدانہ کس شاعر کو کہا جاتا تھا؟ مضمون کو، ہے نا. کون کہتے تھے؟ خان آرزو. خان آرزو سے یہ عمر میں بڑے تھے، لیکن ان کو اپنا نمونہ کلام اصلاح کے لیے دکھاتے تھے، کیونکہ خان آرزو جو ہے اصلاح کرتے تھے لوگ شعراء اکرام کی. تو یہ جو ہیں ان کے دانت جھڑ گئے تھے، تو ان کو خان آرزو کیا کہتے تھے؟ شاعر بیدانہ. ایک کوٹیشن یہ لکھ لیں: ہائے دلی خدا تجھے بہشت نصیب کرے، کیسے کیسے لوگ تیری خاک سے اٹھے اور خاک میں مل گئے. ایک دن فرمایا کہ شیخ مضمون کے زمانے میں کوئی امیر باہر سے محل میں آئے اور پلنگ پر لیٹ گئے. یہ ان کے واقعات ہیں اور ان کے نمونہ کلام ہیں. اگلے شاعر ہیں محمد شاکر ناجی. ان کا ناجی تخلص رکھتے تھے، نام تھا سید محمد شاکر. شرافت اور سیادت کے ساتھ کمال شاعری سے اپنے زمانے میں نامور تھے. یہ اہل سخن نے انہیں طبقہ اول کے ارکان میں تسلیم کیا تھا. ناجی کے کلام، نمونہ کلام. اگلے شاعر ہیں محمد احسن. ان کا نام احسن تھا اور احسن ہی یہ تخلص رکھتے تھے. یہ بھی انہی لوگوں کے ہم عصر و ہم زبان ہیں، چنانچہ ایک غزل اور 2 شعر ان کے ہاتھ آئے وہی لکھے جاتے ہیں. تو یہ جو ہے نا اس زمانے کے جو شعراء تھے ان کو شامل کیا گیا ہے، اس میں ان کا تذکرہ ہے یہ. تو آگے دیکھیے، غلام مصطفیٰ خان یکرنگ. اگلے شاعر ہیں یکرنگ، تخلص رکھتے تھے، نام تھا ان کا غلام مصطفیٰ خان. قدیمی تذکروں میں انہیں طبقہ اول کے شاعروں میں لکھا گیا ہے، مگر یہ لوگ با انصاف ہوتے تھے. آگے یکرنگ کا کلام اور ان سے جڑے ہوئے کچھ واقعات. اب یہ پہلے دور کا خاتمہ ہے. پہلا دور برخاست ہوتا ہے، ان مبارک صدر نشینوں کو شکریہ کے ساتھ رخصت ہونا چاہیے کہ مبارک جانشینوں کے لیے جگہ خالی کر کے اٹھے ہیں. یعنی اگلے آنے والے. اب آتا ہے آب حیات کا دوسرا دور. تمہید میں لکھتے ہیں: دوسرا دور شروع ہوتا ہے اس فصل میں زبان کے حسن قدرتی کے لیے موسم بہار ہے. یہ وہ وقت ہے کہ مضامین کے پھول گلشن فصاحت میں اپنے قدرتی جوبن دکھا رہے ہیں. حسن قدرتی کیا شے ہے؟ تو یہ تمہیدی اشعار آپ لوگ لکھ لیں، نوٹ ڈاؤن کر. دوسرے دور میں جن شعراء کو شامل کیا گیا ہے ان میں ہے شاہ حاتم. دستور دنیا کا یہ ہے کہ بیٹا باپ کے نام سے اور شاگرد اپنے نامی استاد کے نشان سے روشناس ہوتا ہے، مگر اس حاتم کو نصیبے کا بھی حاتم کہنا چاہیے جو اس نام سے نشان دیا جائے کہ وہ استاد سودا کا تھا، یعنی سودا کے استاد تھے شاہ حاتم. خوش نصیب اس باپ کے جس کی نسل کمال سے وہ فرزند پیدا ہوا کہ خانوادہ کمال کے لیے باعث فخر شمار کیا جائے. ان کا تخلص حاتم تھا اور نام شیخ ظہور الدین تھا. شیخ غلام حمدانی مصحفی اپنے تذکرے میں ان کی شاعری کی ابتداء لکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ محمد شاہی عہد میں ولی کا دیوان دکن سے دہلی میں آیا. اس زمانے کے حال بموجب وہی غنیمت تھا، اس واسطے خاص و عام میں اس کا بہت چرچا ہوا. شاہ حاتم کی طبیعت موزوں نے بھی جوش مارا، شعر کہنا شروع کیا اور ہمت و لیاقت سے اسے انتہا کو پہنچایا. پہلے رمز تخلص کرتے تھے، پھر حاتم ہو گئے. یہ پہلے شعرائے طبقہ اول کے منتخب شاعروں میں ہیں. اس وقت بھی زبان ان کی فصیح اور کلام بے تکلف تھا، مگر پھر طبقہ دوم میں داخل ہو گئے. کلیات ان کا بہت بڑا ہے جو اکثر زبان قدیم کی غزل اور قصائد اور رباعیات و مثنوی وغیرہ پر مشتمل ہے. کتب خانہ قدیم لکھنؤ اور دہلی میں دیکھا گیا ہے اور وہ شاہ آبرو اور نازی کی طرز میں ہیں، لیکن آخر عمر میں کلیات مذکور سے خود انتخاب کر کے انہوں نے ایک چھوٹا سا دیوان مرتب کیا تھا اور اس کا نام دیوان زادہ رکھا. اٹس ویری امپورٹنٹ. یہ آتا ہے دیوان زادہ کس کے کلام کا انتخاب ہے، تو وہ کس کے کلام کا انتخاب ہے؟ شاہ حاتم کے. کیونکہ پہلے دیوان سے پیدا ہوا تھا یہ، تو وہ صاحب زادہ بھی 5000 سے زیادہ کا مال بغل میں دبائے بیٹھا ہے. یہ اس طرح کی بے تکلفی زبان انہوں نے
ان شعراء کے لیے استعمال کی ہے محمد حسین آزاد نے۔ اور کچھ واقعات انہوں نے لکھے ہیں، ان پر جو پیش آئے تھے نقل کے طور پر یوں لکھے ہیں۔ اور نمونہ کلام اگلے شاعر ہیں سراج الدین علی خان آرزو۔ خان آرزو کو زبان اردو پر وہی دعوے پہنچتا ہے جو کہ ارسطو کو فلسفہ منطق پر ہے۔ دیکھیے، جب تک کہ کل منطقی ارسطو کے عیال کہلائیں گے تب تک اہل اردو خان آرزو کے عیال کہلاتے رہیں گے۔ خان آرزو جو ہیں ان کے شاگردوں کی ایک لمبی فہرست ہے، اس وجہ سے انہوں نے ان کو ارسطو سے مشابہت قرار دیا ہے۔ تو آگے دیکھتے ہیں ہم۔ خان آرزو اردو کے شاعر نہ تھے، اس زمانے میں اسے کچھ کمال سمجھتے تھے، البتہ بعض متفرق اشعار کہتے تھے وہ زمانے کی گردشوں سے اس طرح گھس پس کر اڑ گئے کہ آج کل کے لوگوں کو خبر بھی نہیں۔ آگے یہ خان آرزو کے کلام کے نمونے ہیں۔ اگلے شاعر ہیں اشرف علی خان فغاں۔ فغاں تخلص رکھتے تھے، نام تھا اشرف علی خان۔ احمد شاہ بادشاہ کے کوکا تھے یہ۔ بزلہ سنزی اور لطیفہ گوئی کا یہ عالم تھا کہ زبان سے پھلجھڑی کی طرح پھول جھڑتے تھے۔ کس کی؟ اشرف علی خان فغاں کی۔ اس لیے ظریف الملک کو کوکا خاں خطاب تھا ان کا۔ ظریف الملک کوکا خاں خطاب تھا۔ کچھ واقعات اور اشعار۔ اب یہ دوسرے دور کا خاتمہ ہو گیا ہے، دوسرے دور کے شعراء رخصت ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، اس بڑھاپے پر ایسے زندہ دل، اس کمال پر ایسے بے تکلف اور سادہ مزاج، ہے نا، کیا خوب آدمی تھے، خدا مغفرت کرے۔ تو یہ اس طرح سے دوسرے دور کا اختتام ہوتا ہے، تیسرا دور شروع ہوتا ہے۔ اور تیسرے دور کی جو تمہید کے جو یہ اقتباس ہے، یہ سطریں آ چکی ہیں نیٹ میں بھی۔ اس مشاعرے میں ان صاحب کمالوں کی آمد ہے جن کے بانداز میں فصاحت آنکھیں بچھاتی ہیں اور بلاغت قدموں میں لوٹی جاتی ہے۔ یہ نوٹ ڈاؤن کر لیں۔ تیسرے دور کے پہلے شاعر ہیں مرزا جانے جانا مظہر۔ اگرچہ نظم کے جوش و خروش اور کثرت کلام کے لحاظ سے میر اور سودا کے ساتھ ان کا نام لیتے ہوئے تعامل ہوتا ہے، لیکن چونکہ ثنائے قدرت نے طبیعت کی لطافت اور اصلی نفاست اور ہر بات میں انداز کی خوبی اور خوبصورتی ان کے مزاج میں رکھی تھی، اور زمانہ بھی سب ایک تھا، اس کے علاوہ پرانے تذکرہ نویس لکھتے ہیں، بلکہ بزرگوں کی زبان سے بھی یہی سنا ہے کہ زبان اصلاح اور انداز سخن اور طرز کے ایجاد میں انہیں ویسا ہی حق ہے جیسا کہ سودا اور میر کو۔ اصلاح زبان کی جو روایت چلی ہے اس میں مرزا مظہر جانے جانا کو کافی بہت اہمیت کے حامل ہیں، اور جو رد عمل کی تحریک ہے اس میں بھی یہ مرزا مظہر جانے جانا پیش ہیں۔ آ سکتا ہے اس بار رد عمل کی تحریک سے سوال۔ آگے ہیں میر عبدالحی تاباں۔ ان کے عہد میں میر عبدالحی تاباں تخلص ایک نوجوان شریف زادہ حسن خوبی میں اس قدر شہر آفاق تھا کہ خاص و عام اس کو یوسف ثانی کہتے تھے۔ ویری امپورٹنٹ، کہ شاعر کو یوسف ثانی کہا جاتا تھا۔ میر عبدالحی تاباں یہ اتنے خوبصورت تھے کہ کالا لباس جب پہن کے باہر چلتے تھے تو لوگ واہ واہ ہی کرتے تھے۔ تو یوسف ثانی کے نام سے کس شاعر کو جانا جاتا ہے، یا اپنی خوبصورتی کے لیے کون سا شاعر مشہور ہے، تو وہ ہیں میر عبدالحی تاباں۔ جی، گوری رنگت پر کالے کپڑے بہت زیب دیتے تھے، اس لیے ہمیشہ سیاہ پوش رہتے تھے یہ۔ ان کے حسن خوبی کی یہاں تک شہرت تھی کہ بادشاہ کو بھی ان کو دیکھنے کا اشتیاق ہوا تھا۔ معلوم ہوا کہ مکان یہ حبش خاں کے فاٹک میں ہے، اور وہ بڑا دروازہ جو کوچہ مذکور سے بازار لاہوری دروازہ میں نکلتا ہے اس کے کھوٹے پر نشست ہے۔ زمانے کی تاثیر یہ اس وقت یہ حادثات تاباں شاہ حاتم اور میر محمد علی حسمت کے شاگرد تھے۔ سید انسان اللہ خاں اور مرزا مظہر جانے جانا کی ملاقات، یہ ایک واقعہ ہے جو یہاں رقم کیا گیا
مرزا محمد رفیع سودا تخلص مرزا محمد رفیع نام، شہر دہلی، کو ان کے کمال سے فخر ہے۔ یہ آتا ہے دیکھیے سوال کہ سودا کہاں پیدا ہوئے، دہلی میں، ہے نا۔ سودا 1125 ہجری میں پیدا ہوئے، دہلی میں پرورش اور تربیت پائی۔ کابلی دروازے کے علاقے میں ان کا گھر تھا، ایک بڑے سے پھاٹک میں نشست رہتی تھی۔ وہ دروازہ تباہی دہلی میں تباہ ہو گیا تھا۔ شیخ ابراہیم ذوق علیہ رحمۃ اللہ اکثر ادھر ٹہلتے ہوئے نکلتے تھے۔ میں ہم رکاب ہوتا تھا مرزا کے وقت کے حالات اور مقالات کے ذکر کر کے قدرت خدا کو یاد کیا کرتے تھے۔ اب یہ جو ہیں سودا، ان کا گھر جو تھا شکستہ گھر میں بیٹھے رہے، قدردان موجود تھے، کچھ پرواہ نہ ہوئی۔ ان میں اکثر جو روسا و عمرا خصوصاً مہربان رہتے تھے ان پر، مہربان خاں اور بسنت خاں ان پہ مہربان رہتے تھے، خواجہ سراتے۔ چنانچہ وہی بسنت خاں ہیں جن کی تعریف میں قصیدہ بھی کہا ہے انہوں نے۔ اور ان لوگوں کی بدولت ایسی فارغ البالی سے گزرتی تھی کہ ان کے کلام کا شہرہ جب نواب شجاع الدولہ نے لکھنؤ میں سنا تو کمال اشتیاق سے برادر من مشفق مہربان من لکھ کر خط میں خرچ سفر بھیجا اور طلب کیا۔ انہیں دلی کا چھوڑنا ناگوار نہ ہوا، جواب میں فقط اس رباعی پر حسن معاشرت کو ختم کیا۔ دیکھیں سودا نے سفر کیا تھا، متھرا گئے تھے، متھرا ہونے کے بعد میں آصف الدولہ کے زمانے میں لکھنؤ بھی گئے تھے، تو ان کو شجاع الدولہ نے بلایا تھا لکھنؤ، لیکن انہوں نے یہ رکا بھیج دیا تھا ایک رباعی لکھ کر کے۔ کئی برس بعد وہ قدردان مر گئے، زمانے بدل گئے، سودا بہت گھبرائے۔ اس عہد میں ایسے تباہی زدوں کے لیے دو ٹھکانے تھے، لکھنؤ یا حیدرآباد۔ لکھنؤ پاس تھا اور فیض و سخاوت کی گنگا بہہ رہی تھی، اس لیے جو دلی سے نکلتا تھا ادھر ہی رخ کرتا تھا اور اتنا کچھ پاتا تھا کہ پھر دوسری طرف خیال نہ جاتا تھا۔ اس وقت حاکم بلکہ وہاں کے محکوم بھی جو پائے کمال تھے، نکتے کو کتاب کے مولوں خریدتے تھے۔ غرض 60 یا 66 برس کی عمر میں دلی سے نکل کر چند روز فروخ آباد میں نواب بنگش کے پاس رہے۔ اس کی تعریف میں بھی کئی قصیدے موجود ہیں۔ وہاں سے 1185 ہجری میں لکھنؤ پہنچے، نواب شجاع الدولہ کی ملازمت حاصل کی، وہ بہت اعزاز سے ملے اور ان کے آنے پر کمال خوشنودی ظاہر کی، لیکن یا تو بے تکلفی سے طنز سے اتنا کہا کہ مرزا وہ رباعی تمہاری اب تک میرے دل پر نقش ہے، اور اسی کو مکرر پڑھا شجاع الدولہ نے۔ آگے کیا ہوا، انہیں اپنے حال پر بڑا رنج ہوا اور بیاس و وزاداری پھر دربار نہ گئے، یہاں تک کہ شجاع الدولہ مر گئے اور آصف الدولہ مسند نشین ہو گئے۔ اگلے شاعر ہیں خواجہ میر درد تخلص خواجہ میر نام، زبان اردو کے 4 رکنوں میں سے ایک، یعنی کہ مرزا مظہر جانی جانا اور ذوق اور میر اور چوتھے درد۔ خواجہ محمد ناصر عندلیب تخلص ان کے باپ تھے، خواجہ محمد ناصر جن کا تخلص عندلیب تھا ان کے والد صاحب تھے، اور یہ ان کا خواجہ بہاؤالدین نقشبندی سے ملتا ہے، ان کا سلسلہ مادری ہے نا۔ اور شاہ گلشن صاحب سے نسبت ارادت رکھتے تھے، خاندان ان کا دلی میں تھا، پیری مریدی کا کام کرتے تھے، معزم تھے کافی، اور ان کی مثنوی کا درس حاصل کیا تھا انہوں نے مفتی صاحب سے، اور صوفی شاعر تصوف کا رنگ نمایاں ہے خواجہ میر درد پر۔ کچھ واقعات اور نمونہ کلام، غزلیات۔ اگلے شاعر ہیں سید محمد میر سوز تخلص سید محمد میر نام، یہ وہی شخص ہیں جنہیں میر تقی میر نے پاؤ شاعر مانا ہے، پرانی دلی میں ہے، اس کو بھی آپ نوٹ ڈاؤن کر لیں۔ اب آتے ہیں خدائے سخن میر محمد تقی میر تخلص محمد تقی نام، خلف میر عبداللہ، یعنی میر عبداللہ ان کے والد صاحب، شرفائے اکبر آباد سے تھے یہ، اور سراج الدین علی خان آرزو زبان فارسی کے معتبر مصنف اور مسلم الثبوت محقق ہندوستان میں تھے۔ گلزار ابراہیمی میں لکھا ہے کہ میر صاحب کا ان سے دور کا رشتہ تھا اور تربیت کی نظر پائی تھی، یعنی کہ عوام میں ان کے بھانجے کے نام سے یہ مشہور تھے، ہے نا۔ در حقیقت
मीर अब्दुल्ला के थे, बेटे मीर अब्दुल्ला के थे, मगर उनकी पहली बीवी से वो मर गई तो खान आरजू की हमशीरा से शादी की थी इनके वालिद साहब ने। मीर साहब को इब्तदा से शौक़ था शेर गोई का। बाप के मरने के बाद दिल्ली आए और खान आरजू के पास रहने लगे और इनकी शायरी ने यहीं परवरिश। मीर की ज़िंदगी से मुतल्लिक़ कुछ कल हैं और ये देखिए, इनके 6 दीवान गज़लों के हैं। चंद सफ़ों में इन्होंने फ़ारसी के उम्दा मुतफ़र्रिक़ शेरों पर उर्दू मिसरे लगाकर मुसल्लस और मुरब्बा किया है उनको। 6 इनके दीवान कितने हैं उर्दू के? मीर ने वासोख्त लिखी हैं, मसनवियात लिखी हैं, जिनमें के शोलाए इश्क, दरियाए इश्क अपनी खूबी का इनाम शोहरत के ख़जाने से पाया। मगर अफ़सोस ये मीर हसन मरहूम की मसनवी से दोनों पीछे रहीं, लेकिन दरियाए इश्क अहमियत की हामिल है। जोश इश्क है, एज़ाज़ इश्क, ख्वाब ख़याल मुख्तसर है और मामलात इश्क है। मसनवी शिकारनामा में नवाब आसिफ़ुद्दौला के शिकार का ज़िक्र है। मीर की गज़लें शामिल की गई हैं। अब इस दौर का ख़ात्मा यहाँ होता है, रात आखिर हो गई मगर जलसा जमा हुआ है और वो समा बंध रहा है कि हर दिल से सदा आती है, या इलाही ता क़यामत पर निहायत आफ़ताब। तो ये ख़ात्मा जो है इस लाइन से होता है, रात आखिर हो गई है मगर जलसा जमा हुआ है, यानी कि तीसरे दौर का ख़ात्मा। अगला दौर, चौथा दौर देखिए, तमहीदी। कहकहों की आवाज़ें आती हैं, देखना अहले मुशायरा आन पहुँचे, ये कुछ और लोग हैं, इनका आना गज़ब का आना, ऐसे ज़िंदा दिल और शौक़ तबाह होंगे कि जिनकी शौक़ी और तर्रारी तबाह बारे मतानत से ज़रा ना दबेगी। तो ये नोट डाउन कर लें, चौथे दौर के तमहीदी सतरें। चौथे दौर से मुतल्लिक़ कुछ अहम निकात, और इसके पहले शायर हैं शेख कलंदर बख्श जुरात तखल्लुस। नाम शेख कलंदर बख्श मशहूर हो गए थे, नाम इनका था याह्या अमान। ये आप इसको देख लें, नोट डाउन कर लें, इम्पोर्टेंट है। शेख कलंदर बख्श के नाम से तो मशहूर हुए थे, लेकिन नाम इनका था याह्या इमान शेख कलंदर बख्श जुरात। जुरात की शायरी को चूमा चाटी की शायरी किसने कहा है? आप कमेंट करके बताइएगा। आगे देखते हैं। ये जुरात के कुछ नमूने कलाम। अगले शायर हैं मीर हसन तखल्लुस मीर ग़ुलाम हसन नाम, ख़ास दिल्ली के रहने वाले थे। मीर हसन को भी काफ़ी पूछा जाता है सब क्वेश्चन में, क्योंकि इन्होंने ज़्यादातर अपनी ज़िंदगी जो गुजारी थी वो लखनऊ में गुजारी थी, और इनकी जो मसनवी है वहाँ पे भी उसमें भी वहीं की अक्कासी होती है, तो की गई है वहाँ के दरबारों की, वहाँ के, है ना, तो इस तरह से। और इन्होंने पेश भी वहीं आसिफ़ुद्दौला को की थी मसनवी लिख करके, जिसका इनको सिर्फ़ एक दोशाला मिला था। तो मीर हसन दिल्ली के रहने वाले थे। इसमें कन्फ्यूज़न ये रहता है कि ज़्यादातर लोग इनको लखनऊ का समझते हैं, इसलिए इनकी पैदाइश के एतबार से सवाल पूछा जाता है। पुरानी दिल्ली में सैयदवाड़ा एक मोहल्ला था, वहाँ पैदा हुए थे। आलम शबाब में वालिद के साथ फैज़ाबाद चले गए थे। लखनऊ आकर इनके कलाम में शोहरत का रंग उड़ाया। उनके अशार गज़ल के उसूल में गुलाब के फूल हैं और मुहावरात की खुशबयानी मज़ामीन आशिकाना के रंग में डूबी हुई है। मीर सोज़ का अंदाज़ बहुत मिलता है इनसे। अहले तज़किरा कहते हैं कि क़सीदा इस रुतबे पर न था, और कुछ इसका ताज्जुब नहीं, क्योंकि दोनों को कोचों में मुसाफ़ते बईद का फ़ासला है। हक़ीक़त-ए सहरुल बयान, बेनज़ीर और बद्र मुनीर का क़िस्सा जो लिखा हुआ है वो ये मसनवी मीर हसन की है ना। तो उससे मुताल्लिक़ इन्होंने कुछ, उनकी ज़ुबान बड़ी फ़सीह थी, क्योंकि मसनवी सहरुल बयान जब पढ़ते हैं आप बहुत मज़ा आता है पढ़ने में। अगले शायर हैं सैयद इंशा अल्लाह ख़ान। इंशा तखल्लुस सैयद इंशा अल्लाह ख़ान नाम, बेटे हकीम मीर माशा अल्लाह ख़ां के थे। अगरचे ख़ानदान के एतबार से भी नामी गिरामी शख्स थे, मगर उनकी अपनी नामवरी ने बाप के नाम को बल्कि तमाम ख़ानदान को नई शोहरत से जलवा दिया।
شیخ غلام حمدانی مصحفی تخلص غلام حمدانی نام، باپ کا نام ولی محمد، امروہہ کے رہنے والے تھے اور آغاز جوانی تھا دلی میں آ کر طالب علمی کی طبیعت میں موزونیت خداداد تھی، اس میں قوت بہم پہنچائی۔ بعد میں یہ دبستانی لکھنؤ سے وابستہ ہو گئے تھے۔ مصحفی فارسی دیوان ہند کے شعرائے رائج الوقت سے کچھ زیادہ نہیں، تذکرے انہوں نے خوب لکھے ہیں مصحفی کے تذکرے بھی آپ لوگ کمنٹ کیجیے گا کون کون سے تذکرے مصحفی نے لکھے ہیں۔ مصحفی کی انشاءاللہ خواہشاں سے چشمک تھی۔ اس دور کا خاتمہ ہوتا ہے، اے فلک نہ یہ جلسہ برہم ہونے قابل تھا، نہ آج رات کا سما صبح ہونے قابل تھا، پھر ایسے لوگ کہاں اور ایسے زمانے کہاں۔ اس طرح کی کوٹیشن پر یہ ختم ہوتا ہے۔ اگلا 5واں اور آخری دور دیکھتے ہیں، تمہید۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، آپ لوگ اس کو ضرور نوٹ ڈاؤن کر لیں۔ وہ لالٹینیں جگمگانے لگیں، اٹھو اٹھو استقبال کر کے لاؤ، اس مشاعرے میں بزرگ آتے ہیں جن کے دیدار ہماری آنکھوں کا سرما ہوئے۔ یہ نوٹ ڈاؤن کر لیں آپ۔ 5ویں دور کے تمہیدی سطریں۔ اس میں تمہید شیخ امام بخش ناسک کے احوال کی ناسخ پہلے شاعر ہیں اس دور کے، 5ویں دور کے۔ ناسخ نے بھی زبان کی درستی اور اس کی اصلاح زبان کے لیے بہت بڑی تحریک چلائی تھی ناسخ نے، اور اردو زبان کا نام جو اردو پڑا ہے وہ ناسخ کا ہی کارنامہ تھا۔ ناسخ کے شاگردوں کی بھی لمبی فہرست تھی۔ ان کے 3 دیوان ہیں مگر 2 مشہور ہیں۔ ایک الہ آباد میں مرتب کیا گیا تھا، اس کا نام رکھا تھا انہوں نے دفتر پریشاں۔ یہ نوٹ ڈاؤن کر لیجئے، ہے نا، دفتر پریشاں کس کے دیوان کا انتخاب ہے۔ آگے ہیں میر مستحسن خلیق، میر حسن کے صاحبزادے ہیں، حسن اخلاق اور اوصاف کی بزرگی میں بزرگوں کے فرزند رشید تھے، متانت، سلاست ربی اور مسکینی ان کی سیادت کے لیے مثبت شہادت دیتے تھے۔ فیض آباد اور لکھنؤ میں تعلیم و تربیت پائی تھی، 16 برس کی عمر سے مشق سخن شروع کر دی تھی۔ خلیق تخلص رکھتے تھے۔ اگلے شاعر ہیں خواجہ حیدر علی آتش تخلص خواجہ حیدر علی نام، باپ دلی کے رہنے والے تھے، لکھنؤ میں جا کر سکونت اختیار کی، خواجہ زادوں کا خاندان تھا۔ اس میں ان کا احوال اور کلام۔ شاہ نصیر تخلص نصیر الدین نام، مگر چونکہ رنگت کے سیاہ فام تھے اس لیے گھرانے کے لوگ میاں کلو کہتے تھے۔ وطن ان کا خاص دہلی تھا، والد شاہ غریب نام کے ایک بزرگ تھے۔ مومن خاں صاحب مومن، پہلی دفعہ اس نسخے میں مومن صاحب کا حال نہ لکھا گیا، وجہ یہ تھی کہ دور پنجم جس سے ان کا تعلق ہے بلکہ دور سوم و چہارم کو بھی اہل نظر دیکھیں کہ جو اہل کمال اس میں ہیں، کس لباس و سامان کے ساتھ ہیں، کس مجلس میں بیٹھا ہوا انسان جنہیں زیب دیتا کہ اسی سامان و شان و ضلع و لباس کے ساتھ ہو جو اہل محفل کے لیے حاصل ہے۔ اس میں وجہ بھی بتائی انہوں نے کہ پہلے ایڈیشن میں کیوں شامل نہیں کیا گیا تھا۔ مومن کے احوال ہیں اور مومن کا ایک کلام۔ تفصیلی طور پر بھی آپ لوگوں کو کہ یہ کتاب پڑھنی چاہیے، بالکل علم میں کافی اضافہ ہوتا ہے۔ میں نے بہت پہلے اس کا مطالعہ کیا تھا 2019-20 میں۔ اب آگے ہیں ملک الشعراء خاقانی ہند شیخ ابراہیم ذوق۔ جب وہ صاحب کمال عالم عرفاں سے کشور اجسام کی طرف چلا تو فصاحت کے فرشتوں نے باغ قدس کے پھولوں کا تاج سجایا جن کی خوشبو شہرت عام بن کر جہاں میں پھیلی اور رنگ نے بقائے دوام سے آنکھوں کو طراوت بخشی۔ وہ تاج سر پر رکھ گیا تو آب حیات اس پر شبنم ہو کر برسا کہ شادابی کو کملاہٹ کا اثر نہ پہنچے۔ یہ کوٹیشن نوٹ ڈاؤن کر لیجئے گا۔
کیونکہ جو قول ہوتے ہیں دیکھیے وہ قول کہاں سے آتے ہیں، وہ یہی انہی مصنفین کی کتابوں سے آتے ہیں، وہ اس میں اس طرح سے لکھتے ہیں ان کا احوال اور ان کے مداح ہوتے ہیں۔ اور دیکھیے محمد حسین آزاد نے شیخ ابراہیم ذوق کی اس لیے بھی اس میں زیادہ تعریف کی ہے کیونکہ وہ ان کے والد کے دوست تھے، اور شیخ محمد ابراہیم ذوق کا جو دیوان ہے وہ بھی محمد حسین آزاد نے مرتب کیا تھا۔ نجم الدولہ دبیر الملک مرزا اسد اللہ خان غالب۔ ذوق کے بعد میں غالب صاحب کا ذکر ہے۔ مرزا صاحب کو اصلی شوق فارسی کی نظم و نثر کا تھا اور اسی کمال کو اپنا فخر سمجھتے تھے، لیکن چونکہ تصانیف ان کی اردو میں بھی چھپی ہیں اور جس طرح امرائے ہند اور سائے اکبر آباد میں علو خاندان سے نامی اور میراث فارسی ہیں، اسی طرح اردو معلّے کے مالک ہیں۔ اسد اللہ نام پہلے تخلص اسد رکھتے تھے، پھر بعد میں جھجر میں کوئی فرد معاشہ شخص اسد تخلص کرتا تھا جھجر علاقے میں، تو انہوں نے یہ اپنا تخلص چینج کر دیا تھا، بدل دیا تھا اور غالب تخلص رکھنے لگے تھے۔ نواب الہی بخش خاں مرحوم کی صاحبزادی سے مرزا صاحب کی شادی ہوئی تھی، امراؤ نام تھا ان کا، امراؤ بیگم۔ یہ مرزا کی فارسی تصانیف کو بھی اس میں شامل کیا ہے۔ فارسی کی تصنیفات کی حقیقت حال کا لکھنا اور ان پر رائے لکھنی اردو کے تذکرہ نویس کا کام نہیں ہے، اس لیے فقط فہرست لکھتا ہوں۔ تو انہوں نے اس میں فہرست لکھی ہے، یہ ان کا غزلوں کا دیوان تھا اور 5 آہنگ، اس میں 5 آہنگ کے 5 باب فارسی کے انشا پردازوں کے لیے ہیں اور قاطع برہان بات کب 1842 میں چھپی۔ 1862 میں یہ قاطع برہان چھپی تھی، نامہ غالب، اور یہ ہے مہر نیمروز حکیم اسد۔ یہ ڈائریکٹ سوال آ جاتا ہے ان سے کہ کس کی تصنیف ہے۔ یہ ہے 10 تمبو 11 مئی 1857، اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیجئے گا سبدچی وغیرہ کو۔ اگلے شاعر ہیں مرزا سلامت علی دبیر۔ خاندانی شاعر نہ تھے، لڑکپن میں مرثیہ پڑھتے تھے۔ اس شوق نے سبز کی سیڑھی سے مرثیہ گوئی کے عرش کمال پر پہنچا دیا تھا ان کو۔ میر مظفر حسین ضمیر کے شاگرد ہو گئے تھے اور یہ میر مظفر حسین ضمیر اپنے آپ پر فخر کرتے تھے کہ وہ مرزا دبیر کے استاد ہیں۔ اگلے شاعر میر ببر علی انیس۔ لکھنؤ میں تعلیم و تربیت پائی اور ضروریات فن سے آگاہی حاصل کی، اپنے خاندانی کمال سے باپ کے شاگرد تھے۔ یہ خاندانی شاعر ہیں میر انیس۔ اور اس کے بعد میر کے کچھ احوال اور ان کا نمونہ مرثیے جو ہیں ان کے نمونے کلام ہیں۔ خاتمہ کتاب۔ 5واں دور بھی ہو چکا مگر سب سوگوار بیٹھے ہیں کہ دور نہیں ہو چکا، ہندوستان کی پرانی ہمدم یعنی عاشقانہ شاعری ہو چکی اور اس کی ترقی کا چشمہ بند ہوا۔ اہل مشاعرہ نوحہ خوانی کر رہے ہیں کہ اے صدر نشینو تم چلے اور حسن و عشق کے چرچے اپنے ساتھ لے چلے، کیونکہ متاع عشق کے بازار تھے، تمہارے دم سے تھا۔ تو یہ تھا آب حیات۔ امید ہے اس میں سے نئے اہم نکات آپ کو ضرور اس سے فیضیاب ہوئے ہوں گے۔ تو جو چیزیں آپ کو لگیں کہ ہاں نوٹ ڈاؤن کرنی چاہیے ان کو ضرور نوٹس بنائیے، اور اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تھینک یو۔